ملک پاکستان آزاد ہوا تھا اور ملک پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی تھی، اور ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے چاہے اقلیت ہے اپنے وطن کی بحالی کے لیے، اپنے وطن کی ترقی کے لیے، ان کے ساتھ وفاداری کے لیے جو ہمیں خدا کے کرام کی ایک تعلیم ملتی ہے کہ اعلیٰ ان کو کتاب یادیں، ان کے ساتھ وفاداری کریں، وطن کے ساتھ پیار کریں۔ ہر سال جو رنگت کی جب چرچ میں عبادت ہوتی ہے تو اس ہفتے والے دن بھی 9 بجے پر چرچ ہوگا، جس میں وہ سنڈے اسکول کے ٹیچر نے تو اس کی اتنی نکالتی ہیں، انہوں نے ایک ٹیبلٹ بھی بچوں کو کرایا ہوا ہے۔ انہیں ایک چیز آپ سب عقل مند سمجھدار پروگرام سے لبریز کیا ہوا ہے کہ جب بھی چرچ میں پروگرام کو ٹیچر نے یا انہوں نے کرنا ہوتا ہے پہلے ان سے پرمیشن لیتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، مجھے بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ پادری ہے یا اس کو پہلے بتایا جائے تو پھر وہ بچوں کو پرمیشن ملے یا اجازت ملے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ جو بھی انسان جہاں خدا نے ذمہ داری ہے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس میں ہمیں اپنے کام میں وفاداری کرنا چاہیے، نہ کہ بچوں کی دلوزاری کرنی چاہیے، نہ کہ ان پر کسی قسم کا ایجوکیشن لگانا چاہیے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے اور مجھے بتایا بھی تھا کہ میں نے کہا ہے کیوں نہیں، کیونکہ کچھ سوچ ہے کہ شاید یہ اسکولوں کے پروگرام ہیں، کیوں اسکولوں کو آزادی ہوئی تھی، ہمیں چرچوں کو آزادی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارا تو ایک چھوٹا سا سسٹم ہے چرچ کا، بڑے بڑے لیگل چرچ کو دیکھ لیجیے، کیتھولک چرچ کو دیکھ لیجیے، کرائسٹ چرچ کو دیکھ لیجیے، اتنے بڑے بڑے چرچز ہیں جہاں ان کے جو سنڈے اسکول کا ایک انتظامیہ کا حصہ ہے سنڈے اسکول کا، وہ اپنے اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں، ان کی پھر ہیلپ بھی کرتے ہیں، نہ کہ تنقید کرتے ہیں، نہ کہ کچھ کہتے ہیں، بلکہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اور وہ چرچ سطح پر وہ جو بچوں نے ٹیبلٹ کیے ہوتے ہیں یا سنڈے اسکول کی ٹیچر ان کی رہنمائی کی ہوتی ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ تو ہمارے چرچ میں جو چھوٹا سا پروگرام ہوگا آپ اس بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میرے اندر ہمیں اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس خدا نے ہم سبوں کو زندگی دی ہے، انسانی کی زندگی کا مالک خدا، نہ تو کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی انسان، نہ ماں، نہ باپ، نہ رشتے دار، وہ ہمارے زمین کی پالن ہار ہے، زمین کی میں بات کرتا ہوں کہ ہماری دماغ کو، ہماری ضروریات کو، ہماری خواہشاتوں کو کبھی کبھار ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو ماں باپ کی کون سے بالا کر ہوتی ہیں، ان خواہشاتوں کو خدا پورا کرتا ہے، ان خواہشاتوں میں خدا پورا کر انداز دیتا ہے۔ پچھلے دوار جو ہمارے زندگی میں سے یا ہم نے سیکھا تھا کہ جب بنی اسرائیلی لوگ جو تھے یہ بار بار کیا کرتے تھے کہ خدا کے بندہ کو، موسیٰ کو خدا پر کل پڑھاتے تھے۔ جب میں نے مریبہ کا ذکر کیا، چشمہ مریبہ کا، تو اس کے بعد خدا نے ہارون کو کہا تھا کہ اس نے میرے کلام پر عمل نہیں کیا، رب کیا ہوگا کہ یہ اس ملک میں نہیں جائے گا بلکہ اپنوں سے چاہتے گا، اس کی موت واقعہ ہو جائے، اس کے لڑکے کو اعلان کیا گیا۔ جب آگے ہم ذکر پڑھتے ہیں تو جب ان لوگوں نے منت مانی تھی کہ خدا تو ہماری رہنمائی کرا، ہمیں فتح کرتی دے، تو ہم تیرے سے دعا کریں گے، اس سے بھی خدا نے نکال دیا۔ یہاں تک سمجھنے کی بات ہے، نظر آتا ہے ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ انسان ہے نا جو اس وقت کا اور آج موجودہ انسان جو ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو اپنے رب کو، اپنے خالق کو یاد کرتا ہے۔ جب کوئی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت نکلتی ہے تو پھر ہمارے رستے وہی ہوتے ہیں، پھر ہمارا چال چلن، ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا طور طریقہ جو ہے پھر ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے انسان کے اندر ایک مادہ ہے اس طرح کا، ہم سب کی بات کر رہا، ہم سب کی بات کر رہا، اسرائیل کی بات کر رہا، جب وہ مشکل ہے بھاگتے ہیں، نکل جاتا ہے، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر موسیٰ برا، پھر خدا برا۔ ہم مصر میں اچھے تھے لیکن پھر خدا نے سزا دی،
خدا نے کہا کہ یار تم اس سے مانگتے ہو کیسے بات کرنے لگا. یہاں تو ہونا کہ انسان خدا سے مانگتا ہے تو خدا اس کی دعا کا جواب نہیں دے رہا. پھر تو چلو انسان ہے, چلو ذہن بے شمار سوال کچھ کرتا ہے, اٹھنے نہیں چاہیے. یہ میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں, اٹھنے نہیں چاہیے. اگر انسان کچھ بھی کہتا ہے کہ یار خدا دیکھ, خدا ہمارا باپ ہے, جیسے اپنے زمینی باپ سے گلا شکوا کر سکتے ہیں کہ باپ دیکھ میں نے مجھے ایسے کام کرنے میں باپ نہیں تھا, وہ زمینی باپ ہے کہ سمانی باپ ہوتا ہے. ہو بھی کیا چلو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب شکوا شکایت شروع کر رہا ہے. چلو آج بھی کیا دعایا تھوڑی دیر پھر معافی مانگ لی کہ خدا معاف کر دیا, میں روکتا تو رائٹ تھا, تو جانتا تھا. میں چھوٹی سی آپ کی بات بتا رہا ہوں اپنی زندگی کی. جب میں نے اکثر پتا میں نے اپنے زیادہ کو کہ میں نے زیادہ اپنی تعلیم جو ہے یہ ہاسٹل میں اپنی اسٹڈی ہوئی تھی. اب شاید میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو میں خدا سے کچھ چیز مانگا تھا. سیکنڈ ایئر کی بات ہوئی ہے, انسان مجھے ہوتا ہے اس جب کالج میں جا کر کے انسان مجھے ہو جاتا ہے. مانگتا رہا لیکن کوئی رسپانس نہ ملا, کوئی جواب نہ ملا. دعا نہ روٹین کیمپ دیکھ رہا تھا کہ رات کو 3 بجے اٹھنا, 2:30 بجے اٹھنا, تو اسٹڈی ہال ہوتے تھے اپنے کمرے سے اٹھنا, ذرا بات کو سن لیجیے, بچوں کی طرف توجہ نہ کریں. چلو بیٹھا تو خدا کی بارگاہ میں جانا, خدا سے ملاقات کرنا, دعا کرنے سے انسان خدا سے ملاقاتیں کرتا ہے, خدا سے باتیں کرتا ہے. تو وہی بات ہے کرتا تھا جن کے ایون نے فاسٹنگ کی روزے بھی رکھے لیکن کوئی مجھے کچھ پہنچنا ملا. تو ایک زندگی کا ایک مچور بھی نہیں تھی, سمجھ رہا ضرور تھا. تھوڑا سا شکو آیا کہ یار نہیں کیا بات ہے, میں 2:30 بجے 3 بجے اٹھ کر تو یہ سجدہ کرتا ہوں میں, تو بڑا مچا کر میں خدا پر احسان کی بات نہیں کر رہا, انسانی فطرت کی بات کرنے لگا. کوئی بھی انسان ہے تو تو نے میرے ساتھ پیار کیا, تو نے مجھے وشواس نہیں کیا کہ دعا کیا 2 منٹ 5 منٹ پھر بھول گیا. لیکن ٹھیک 8 دن کے بعد مجھے اس بات کا جواب ملا خدا کی طرف سے کہ جو تم چاہتا تھا وہ تیرے لیے فائدہ مند نہیں تھا, وہ تیرے لیے نقصان دہ تھا. ہوں چاہے میرے مزدور کے بعد تو تیسرے پیر پر آیا, اتنی دیر آیا رہا, روزے رکھتے رہے, لیکن اب دیکھیں جب تب جا کر میرے دماغ میں وہ بات بیٹھی, میں نے ہوش کیا جب اس کا رزلٹ دیکھا, یہ تو آؤٹ ہے, یہ تو میرے سہنے پر نہیں تھا. اگر ہو جاتا یہ انسان کی بات تھی, لیکن یہ انسانی حال ہوتا بھی ہے. یار خدا تو میں نے روزے رکھے ہیں, میں اتنے بجے دعا کرتا ہوں, میں دوار کو تیری دعا میں جاتا ہوں, مجھے سنتا ہی نہیں ہے. لیکن وہ بات ہے ہمارے فیوچر کا نگاہ ڈالتا ہے. ہم تو صرف اپنے اس پریزنٹ پر غور کرتے ہیں, موجودہ حالات پر غور کرتے ہیں, اور کسی جفتجو کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. وہی ہمارا ٹارگیٹ ایک ایم ہوتا ہے, کہتے ہیں کو حاصل کرنا ہے خدا سے. لیکن اب انسان کو پتہ چلتا ہے, سمجھ آتی ہے بات کرنے یا سمجھانے کا یہ ہے. وہ اسرائیلی میں بات کر رہا تھا کہ خدا سن بھی لیتا تھا, خدا نے رفائی بھی دیتا تھا, بات کے طریقے لیکن وہ جاتا مانگ سے یہاں کے کو سب چھوڑا جاتا, پھر کام نہیں ہے, پھر یہ ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بات بتانے کا مطلب میرا یہ ہے ہر کسی نہیں کرنا چاہیے. خدا ہمارا خدا ہے, پیار کرنے والا ہے, وہ ہمارے مستقبل کے لیے یا ہمارے لیے اچھا سوچ بات ہے. تو پھر حال ہوا کہ وہ سانپ آئے, انہیں سزا ملی, پھر موسیٰ کے پاس گئے, شفاعت کی, میرے چشمہ میں اچالے, اے خدا کے بندے اب ہماری مدد کر, خدا کی بارگاہ میں جا, ہمارے لیے دعا کر. دعا کی تو کا ملا خدا کی طرف سے ایک پیتر کا سانپ بنا دے, اسے پھل کی پھل کھا دے, جس کو کسی کو دستے کا گزرائے گا وہ کیا کرے گا کہ بچ جائے گا. لیکن آج ہم جب یہ کسی کی اسی ذات مانگتے ہیں تو ہماری شفاعت کرتا ہے. لیکن آج ہم آئی کی بات دیکھیں گے, آئے غور کریں گے اپنی زندگی میں سے. یہاں خدا اپنے رسول کو لیا ہے کہ ایپ چوری کے بارے میں پہلی آیات ہمیں یہ بیان کرتی ہے, سکھا دیا ہے ایپ چوری ہے کیا, یہ آپ کو بتا دوں. ایپ
मेन वजह है वो इंसानी बॉडी में, इंसानी जिस्म में और खास करके दिल और दिमाग पर तय करती है। आखिर ये क्यों आती है? फिर खुदावंद के बंदा ने जब रहनुमाई के लिए सिखाया, आज हमें वो बता रहा है कि ऐप चोरी ना करो। आज हम सीख रहे हैं तो आज खुदा का कलाम हमसे हम कलाम है कि क्या नहीं करनी, कि ऐप चोरी ना करो ताकि तुम्हारी भी ना की जाए। ऐप चोरी है, ऐप चोरी मेरे अंदर ये हसरत से इंसान के अंदर पैदा होती है, हसरत से इंसान के अंदर किसी दूसरे के बारे में, किसी शख्स के बारे में हसरत और जलन, हम जलन भी कहते हैं या फलां बंदा मुझे बड़ी जलन है, मुझे बड़ी तकलीफ है, मुझे बड़ी हसरत होती है इसकी कामयाबी से, इसकी तरक्की से, मुझे इससे बड़ी हसरत और जलन होती है, ये वहाँ से जन्म लेती है। और फिर क्या होता है कि वो फतूर बन जाता है इंसानी दिल के और सोच के दरमियान। इंसान कुछ देर बैठ के चलते फिरते उसके ब्रेन, उसके इस दिमाग और हार्ट पर इतना बुरा असर करती है कि इंसान को यहाँ तक के लागू भी कर जाती है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि इसके नफ्स किसी में बात ही नहीं आती और वो दूसरों के साथ उसकी ऐप जो करता है इसलिए इसके खिलाफ जो है दूसरे की हो जाए। लेकिन कलाम खुदा का कलाम इंसान की कदमों के चार भाग की रोशनी, नूर है, हकीकत है, जिंदगी है, शिफा है, बरकत है। कलाम के अंदर सब कुछ इसके अंदर है और उसने देखो दो चीजों को सिखाया है। पहले वो कह रहा है कि ना ऐप चोरी ना करो। पहले किसने मना कर रहा है? मुझे मना कर रहा है, आप सबको मना कर रहा है कि ऐप चोरी ना करो। दूसरा जो उसका हिंट है, दूसरा पॉइंट है ताकि तुम्हारी भी ना की जाए। ये नहीं कहा गया कि तू दूसरों की कर ले और तेरी नहीं की जाएगी। ये तो फिर कोई अच्छा फैसला ना हुआ अगर ये कहा जाए कि तू कर ले लेकिन तेरी कोई नहीं करेगा। पहले वो हमें इस बात से मना कर रहा है कि पहले तू ना करेगा और फिर तेरी ना की जाएगी। खुदा का कलाम जो है वादों के साथ है। पहले इंसान वादा पूरा करता है, खुदा से कहता है तू ये करेगा मैं तेरे लिए ये करूंगा। रूस की किताब को जब हम देखते हैं जिक्र होता है कि तुम सबर से को बात मानना, खुदा की बात का मैं तेरे रोटी खानी पहले तो तू करेगा और उसके बाद मैं तेरे लिए करूंगा। पतरस के इस्तेमाल की गुजारने के जब यीशु मसीह पानी पर चल रहा था, यीशु ने नहीं कहा था पहले तू चल रहा, उसने कहा था यीशु ने कहा जब वो डगमगाने लगा, ईमान से कमजोर पड़ने लगा, लहरों को देखा तो डगमगा गया, कमजोर पड़कर खुदा ने उसके गले से लगा दिया। हमारे हालात भी ऐसे हो गए, कभी हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी हो जाती हैं, हमारी सोच के मुताबिक मुश्किलें बड़ी हो जाती हैं। इंसान दो कश्तियों में पाँव रख लेता है, अब समझ नहीं आती कि मैं फैसला क्या करूं। सही ना करनी हुआ होगा कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, किस हिम्मत पर जाऊं या किस रास्ते पर जाऊं। खुदा रास्ता निकालता है, कहता है पहले ना कर, उसके बाद फिर तेरी ना की जाएगी। कि हम बड़ी फखरिया के ऊपर ऐप्रिल को शायद बड़ा समझते हैं, ठीक शायद याद है कि मैंने कलाम किया था, ये 3 माह पहले की बात है कि जब अंसार की ताकत में मैंने हवाला किया था कि जो सुबह सवेरे उठकर अपने दोस्त के लिए दुआएं खैर करता है, उसके लिए नादत मंसूब करता है। उसमें हमें ये टॉपिक जब छेड़ा था, मैंने जिक्र किया था, चापलूसी का मैंने जिक्र किया था, खुशामद का मैंने जिक्र किया था। ऐसे होते भी हैं, इंसानी फितरत है कि आपके मुंह पर आपको मक्खन लगाना शुरू करते हैं, लेकिन फायदा हुए फिर बातों के अंबार फेंकना शुरू कर देते हैं, बातों से आग को फेंकना शुरू कर देते हैं। करते हो क्या करते हैं, आप जो रहे हैं हमारी बात शुरू कर रहे हैं, लेकिन इनका इंसाफ नहीं है। आगे वो लिखा है, इसको जरा आयत लिखते हैं, जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे पास से नापा जाएगा। तो पैमाना हम
دنیا اور معاشرے میں رہتے ہوئے کبھی کبھار کوئی چیز گھر میں سے ختم ہو جاتی ہے، ہم اپنے پڑوسیوں سے اپنے رشتے داروں سے لیتے ہیں کہ بھائی جب ہم تجھے لیں گے جتنی تو ہمیں دے گا ہم دنیا کو واپس کر دیں گے. یہ ہوتا ہے نا ایسے، یہ جو پریکٹیکلی بات ہے، زندگی کا ایک نچوڑ ہے، زندگی کا ایک تجربہ ہے، ایسے ہوتا ہے اگر انسان کرتا ہے. تو کوئی یہی سکھانا چاہتا ہے کہ یہ نہ کہ اگر تم جس طرح کرتے ہو ہوگی تمہاری اسی طرح، اس میں کوئی کسی کی گنجائش نہ کرنا. کوئی ہے ہماری کرتا ہے، اگر ہم کسی کی کریں گے ہوگا کہ ہماری ایپنے کرے گا، ہمارے خلاف ہوگا، ہمارے منصوبے کے خلاف ہوگا، ہماری زندگی کے خلاف ہوگا، ہمارے کریکٹر کے خلاف ہوگا، ہم پر وہ ایجوکیشن کی تضاد رکھنے والا ہوگا. ایسا کرنے سے بھی خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے. خدا جانے میں نہیں جانے. اس یاسین کا ہے کہ اپنے بھائی کی آنکھ کے درندے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شکیر پر غور نہیں کرتا. اب یہ دیکھ لیجیے کیسا خدا کا کلام ہے. حقیقت سے ہمیں منور کرنا چاہتا ہے، حقیقت سے ہمیں بھرنا چاہتا ہے کہ اگر تیرا بھائی ہے تو اس کی زندگی میں یہ دیکھنے والا بات نہیں ہے کہ ہماری آنکھ میں کچھ چیز پڑ گئی ہے، بلکہ زندگی کی وہ بات ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اگر تم نے ذرا تھوڑا سا بالکل چھوٹا سا کوئی ایسی بات کو دیکھ لیا ہے، وہ تیرے لیے اسے ہوا کی طرح کھیل یا پنکھ اڑانا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے کہ میری زندگی ہم ہماری زندگیوں میں اس سے بڑا بھی ایسا ہونا جو خدا کی نظر میں بڑا برا گناہ تو گناہ ہے. میں نے کہا کبھی گناہ کبیرہ یا اس سے کی بات نہیں کرتے، گناہ گناہ ہے. جرم کہتا ہے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تو دیکھتا ہے لیکن اس کو پر بولے نہیں کرتا کہ میں اس سے بھی بڑا شاید میری زندگی کا کریکٹر کیا تھا، میری زندگی کا چال چلن کیا تھا، میری زندگی کہاں سٹیک ہوئی ہے، میری زندگی کہاں ٹھہری ہوئی ہے، میری زندگی میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن اس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. کہتا ہے اس کو پہلے نکال دے بڑی چیز کو، بڑی نعمت کو. آگے ہم لفظ ذکر کرتا ہے کہ اگر تیرے جسم میں سے تیری آنکھ تجھے گناہگار بناتی ہے، اپنی آنکھ کو نکال پھینک تاکہ جو پوری باڈی ہے پورا جسم ہے وہ جہنم میں نہ جائے. یہ بھی خدا کے کلام میں تعلیم مل رہی ہے. خدا بتا رہا ہے کہ جسم کے اندر کوئی بھی عذاب ہے، اگر ہاتھ ہے، اگر ہمارا ہاتھ ہے یہ ہمیں گناہ کرنے کے، ہمیں گناہ کرنے کی طرف دھکیل رہا ہے، تو کہتا ہے کہ اس کو کاٹ ڈال تاکہ باقی جو تیرا بدن ہے، باقی جو تیرا جسم ہے یہ جہنم میں نہ پڑے، جہنم کی آگ میں نہ جائے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بازو کو یعنی کہ گناہ کی میرے کلام کو ایک خدا کی کلام کو ہم نے ایک نئی طریقہ سے دانش مندی سے اور اس کے شاید وہ ثواب سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھی شاید کوئی جسم کی بات ہوتی ہے کہ اگر تیرا ہاتھ ایسے ایسے کاٹنا ہے، اگر تیرا آنکھ سے کاٹنا ہے، وہ زندگی کے اندر گناہ کو جو چھپا ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہے کہ وہ سمجھانا چاہتا ہے. اگر تیری آنکھ ایسا کرتے ہوئے نکال دے، بدن کرتا ہے، پاؤں کرتا ہے، کام کرتی ہے، باقی بدن جو تیرا ہے وہ محفوظ رہ سکے، وہ جہنم کی آگ کے اندر نہ وہ جل سکے. وہ بیان کر رہا ہے، اس لیے اسے کہتا ہے کہ اپنی آنکھ کی کنویں سے شکلیت نکال، پھر دوسرے کی بات کر، پھر تو دوسرے کی انجوائے کر، پھر تو دوسرے کے بارے میں بات کر، پھر تو دوسرے کا برا بھلا کر اگر تو اچھا کر. ہم سب لوگ بخوبی کو واقعہ یاد ہے. ادھر ایک عورت تھی جسے این بدفعلی کے انہوں نے پکڑا اور ہمارے یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں لوگ، جسے کہتے ہیں اسے سزا دیں. کہتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، اسے سنسار کیا جائے، یہ پتھر مار کر اس نے مار ڈالا جائے. اب یسوع مسیح نے ایک بات کہی اور کہا اور فرمایا نے کہ تم میں سے پہلا پتھر وہ اس کو مارے گا جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ کہہ کر وہ زمین پر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. جب آئے
تو کیا کہتے ہیں کہ بھیڑ آئی بڑے غصے سے پکڑا ہوا ہے، اسے سنسار کرو، اس نے یہ کیا وہ کیا فلان کیا. لیکن یہ صرف جن لوگ بزرگوں کو جاننے والی بات ہے، سب کچھ جانتے ہیں. فرمایا نے چلو ٹھیک ہے، جس نے ایسا کام کیا سب سے پہلا پتھر وہی شخص مارے گا جس کے اندر گناہ نہیں ہے. جس نے گناہ نہیں کیا مصروف ہو گئے. اور تب کیا سب آہستہ آہستہ نکل گئے. کبھی کبھار اس طرح کی بھی زندگی میں ایک پریکٹیکل حالات آ جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا معاف کر دیا تھا. چاہتے کہ آئندہ کو گناہ نہ کرنا، نصیحت نہیں چھوڑتی بلکہ سمجھایا تھا آئندہ کے بعد گناہ نہ کرنا جو کلام نے سکھاتا ہے. لیکن آج ہمارا معاشرہ، ہماری ایک سوچ ایسی ہے کہ اگر کوئی غیر مسئلہ تو اسے کھلا کر انسان کو مجبور کر دیا جاتا ہے. بجائے کہ یار ٹھیک ہے کرو گے اس کا کس مسٹیک ہے کبھی نہ کرنا. خدا کا دعا انہیں ایسی تعلیم دیتا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہے. تو یسوع مسیح نے کیا کیا تو اسے کہتا وہی بات جب یسوع نے کہا تھا کہ کیا کرو وہی پتھر مارو، کہتا کہ اپنی آنکھ میں سے اپنی زندگی میں سے اتنا بڑا جو گناہ ہے اس سے انکار اور پھر دوسرے پر کیا کر کے بات کر سکے گا، پھر اچھے طریقے سے اسے گائیڈ کر سکے گا، اسے سمجھا سکے گا، اس کی نصیحت کر سکے گا. بات چیزیں کو نام لو اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو. ایسا نہ ہو کہ پر پاؤں کلے ہونے اور پلٹ کر تمہیں ہی بات کرنا تمہارا ہی نقصان کرنے. خدا کا کلام پاک چیزیں، خدا کا کلام پاک چیزیں دیکھتے. اب لکھا گیا ہے کہ پاک چیزیں کتوں کو نہ دو. یہ کتے کس کو کہا گیا؟ کون ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کتوں کو نہ دیں؟ خدا نے انسان سے پیار کرتا ہے. اتنا بڑا جملہ جو ہے، اتنی بڑی بات جو ہے، یہ کس کے لیے استعمال کرنے کے لیے؟ ہم ایک اور واقعے کو جانتے ہیں عورت کے لیے کہ جب اس کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو یسوع مسیح اور عورت کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جو لڑکوں کا کھانا ہے کتوں کو کیوں دے؟ تو اگر ہمیں جواب دیتی ہے کہ کتے کے مالک کے ٹیبل سے گرتے ہیں نا ٹکڑے یا کھانا گرتا ہے اسے کھا کر پیٹ اپنا بھرتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ ان چیزوں کی ہم لوگوں کے بارے میں ہے جو کلام کو ڈھونڈ چھوڑتے ہیں. ان کی کوئی جو مین رسپیکٹ ہوتی ہے، مین قدر ہوتی ہے، اس کو مانتے نہیں ہیں، اس حقیقت سے منہ پھیر دیتے ہیں یا کلام کی سچائی کو حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. کوئی ایسے یہ مطلب بات کرنے کا سمجھانے کا مطلب جیسے لوگی ہوتی ہے ان میں سینس نہیں ہوتی ہے، ان میں عقل نہیں ہوتی، اس طریقہ سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ ان کے بارے میں تھوڑی سی ہائی لائٹ کہا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو. سوروں کیا ہوتی نہ خدا کا کلام ہوتی ہے، سونے چاندی سے زیورات دنیا کی ہر تار سے مہنگا خدا کا کلام، لیکن مہنگا ان کے لیے ہے جنہوں نے اسے سینے سے لگایا. سینے سے لگانا یہ بھی کار سے آ ہے، یہ والا سینا دل میں سے جگہ دینے کی بات کو دیا گیا. آگے فرمایا گیا خدا کے کلام یاد کریں کہ مانگو تم کو دیا جائے گا. کتنا خوبصورت وعدہ خدا کے کلام سے سیکھ رہی ہیں کہ مانگو گے تم کو دیا جائے گا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا تو انسان کی ضروریات کو جانتا ہے. خدا کو ہمارے مانگنے سے پہلے بھی جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، ہم کن کن چیزوں کی ضرورت مند ہیں. تو ہم کون سا فرق نکالیں؟ یہاں یہ کہا گیا مانگو تو دیا جائے گا. ایک طرف یہ بیان کیا گیا کہ خدا ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میں کس چیز کا ضرورت مند ہوں، آپ کس چیز کا ضرورت مند ہے. تو کیا اس سے یہ نہیں ہے کہ کلام کہیں کچھ کہہ رہا ہے یا آگے کچھ ہماری سوچ کی بات ہوتی ہے یا ہماری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. خدا نے انسان سے بے شک میرے قصد کلام میں سچائی ہے، صداقت ہے، حقیقت ہے. خدا بالکل جانتا ہے، وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے، بالکل جانتا ہے. خدا کا کلام جب بیان کرتا ہے میں اس حقیقت کو مانگتا ہوں، آپ اس حقیقت کو مانگتے ہیں. خدا پہلے ہی جانتا ہے، خدا ہمارے فیوچر پر نگاہ ڈالتا ہے. یہ بھی آگے میں نے تھوڑی سی بات بتائی اپنی زندگی کی
تو آپ مجھے خدا فیوچر کے بارے میں جاننا کہ اس کی زندگی میں کیا ہے. اب رہی بات مانگنے کی کہ خدا بھی دیکھنا چاہتا ہے. ہم جب خدا پر آسے گلے لگاتے ہیں خدا ہمیں دے دے یہ کر وہ کر تو بھی کہتا ہے چلی مانگنا ہے کہ بس جیسا ہی ہے یہ وہ بتا رہا ہے مانگو گے تم کو دیا جائے گا تم دو گے تو پاؤ گے دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے کھلا جائے گا. ہم اکثر ایک دو لیٹر دیکھتے ہیں جس کے اوپر یسوع کی تصویر بنی ہوئی ہے. یسوع کی نے بنا وہ دروازے پر ہاتھ لگا کے جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. وہ ایک سمجھانے کے لیے ہمارا دروازہ وہ نہیں ہے. ہمارا جو دروازہ ہے دل کے دروازے کو نام دس کر دیتا ہے وہ اسے نو کرتا ہے وہ کھانا چاہتا ہے تو میرے لیے کھولے. میرا بیٹا یا میری بیٹی میرا چاہنے والا میرا پیار کرنے والا کیونکہ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے. تو بے شک میرے اپنوں ایسے ہی ہے. اللہ کے گھر میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے وہ اسے کرتا ہے سمجھایا گیا کہ جب انسان برا ہو کر کبھی اپنے بچے کو انسان نہیں پہچانا چاہتا ہے. اتنا مرد انسان سے جو انسان ہے اولاد کے لیے وہ نرم گوشہ اپنے اولاد کے لیے وہ محبت کیا جیسا فرماتا ہے. اگر تم ایسے مجھے سمجھا رہے ہیں جب مچھلی مانگے تو اس کے سامنے اور جب تم بولے ہو کر اپنے بچے کو تشریف نہ دینا جانتے ہو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والا کو اچھی چیزیں نہ دے گا. اور جو تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کرے وہی تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو. ہماری سوچ ہے ہمیں پیار کیا جائے, ہماری سوچ ہے ہمیں محبت کی جائے, ہمیں گلے لگایا جائے, ہماری ٹھیک نہ کی جائے, ہمارے بارے میں کوئی بات نہ سوچی جائے, ہمیں تنگ نہ کیا جائے, ہم سے پیار کیا جائے, محبت کی جائے, عزت کی جائے. یہ ہم انسانی توقع ہے, جب انسان کی خواہشات ہے. لیکن کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تو تم بھی ایسا ہی کیا کرو. تم چاہتے ہو کہ قریب اور نزدیک کی تعلیم یہی ہے, وہ ایسی ہی تعلیم دیتے تھے. محبت کی تعلیم, پیار کی تعلیم, خلوص کی تعلیم, وفاداری کی تعلیم, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تعلیم. اگر انسان کو کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے ہونا بھی چاہیے کہ پہلے ہم کریں گے تو کیا ہوگا اس کے بعد محسوس ہوگا. آپ کا کچھ کام کریں.